بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ پاکستان میں شعبہ زراعت کے اہم مسائل یا فی ایکڑ کم پیداوار کی وجوہات کیا ہیں، یعنی میجر ایشو آف ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان کہ پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار کیوں کم ہوتی ہے، پاکستان کے زرعی شعبے کو کیا مسائل ہیں، ان پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو یہ سوال پورا سمجھایا جائے گا، اور یہ سوال جیسے میں سمجھا رہا ہوں ایسے لکھنے سے آپ کو 20/20 نمبر ملیں گے۔ یہ ایک مکمل سوال ہوتا ہے جو ایگریکلچرل اکنامکس میں بھی آتا ہے، ڈیولپمنٹ اکنامکس میں بھی آتا ہے اور کلیاتی اکنامکس میں بھی آتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اس کی مین وجوہات کیا ہیں۔ مثلا نمبر 1 پر ہے سمت، اور نمبر 2 پر ہے قابل کاشت رقبے میں کمی، نمبر 3 پر ہے دوہری فصل کی کاشت کا نہ ہونا، نمبر 4 پر ہے ڈوکیانوسی یا فرسودہ طریقہ کاشتکاری، نمبر 5 پر ہے زرعی قرضے کے حصول میں دشواریاں، نمبر 6 زمین کی ذیلی تقسیم اور انتشار اراضی، نمبر 7 پر ہے گھٹیا بیج اور کھادیں، نمبر 8 پر ہے ذخیرہ گاہوں اور سرد گاہوں کی قلت، نمبر 9 پر ہے زرعی منڈیوں کے نقائص، اور نمبر 10 پر ہے ناقص سماجی ڈھانچہ۔ یہ 10 نکات ہیں۔ پہلے سیم تھور پر آتے ہیں۔ ہمارے زرعی شعبے میں سیم تھور ہے، پانی کی سطح اونچی ہوتی ہے اور زمین میں نمکیات ہوتے ہیں۔ سیم تھور کی وجہ سے زمین ناکارہ ہو جاتی ہے اور قابل کاشت نہیں رہتی۔ اس میں ایک وجہ ہمارے ہاں جو نہری نظام ہے اس کا بھی ہے۔ اس سے متاثر ہونے والی زمینوں کی تعداد تقریباً 1,00,000 ایکڑ سالانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ قابل کاشت رقبے میں کمی۔ پاکستان میں کل قابل کاشت رقبہ کوئی 79.6 ملین ایکڑ ہے، جس میں سے 30 ملین ایکڑ رقبہ کاشت میں لایا جا رہا ہے۔ اتنی کم مقدار میں رقبے کو کاشت میں لانے کی وجہ سرمائے کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، سرکاری زمینوں کا بیکار رہنا، سرکاری پالیسیوں کا ناقص ہونا، غیر حاضر زمینداری نظام، شکارگاہوں کا قیام، آبادی میں شدید اضافہ۔ قابل کاشت رقبے میں کمی سے ہماری فی ایکڑ پیداوار پست رہتی ہے۔ آگے دوہری فصل کی کاشت کا نہ ہونا۔ ہمارے ہاں ایسے رقبہ بہت کم ہے کہ جہاں سال میں 2 مرتبہ کاشت کی جا رہی ہو۔ ہمارے ہاں عموماً زمینوں پر ایک ہی سیزن میں ایک ہی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے فرسودہ طریقہ کاشتکاری۔ ہمارے ہاں کاشتکار ان پڑھ ہیں، پرانے طور طریقے ہیں اور روایتی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ فصلوں کی کٹائی میں بھی فصل کا ضیاع ہوتا ہے، کسانوں کو بہتر بیج اور کھاد وغیرہ کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، مالی ذرائع کی کمی کی وجہ سے مہنگی کھادیں اور کیڑے مار ادویات استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹیوب ویل ہارویسٹر کا استعمال بہت محدود ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری زرعی پیداوار پست رہتی ہیں۔ زرعی قرضے کے حصول میں دشواریاں۔ ایک اندازے کے مطابق 89% کاشتکار ایسے ہیں جن کے پاس 10 ایکڑ سے بھی کم رقبہ ہے۔ اگر ہم معاشی رقبہ 12 ایکڑ قرار دیں تو ملک کے 89% کاشتکاروں کے رقبے غیر معاشی ہیں۔ وہ نہ تو بچتیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی سرمایہ کاری، بلکہ ہمارے کاشتکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرض میں پیدا ہوتا ہے، قرض میں ہی جوان ہوتا ہے اور قرض میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔
نمبر 6 پر زمین کی ذیلی تقسیم یعنی انتشار اراضی۔ ہمارے ملک میں آبادی میں مسلسل اضافے، قانون وراثت اور رعیت میں اضافے کی بنا پر زمین چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جیسے ایک رپورٹ کے مطابق 14% کھیت ایسے ہیں جن کا رقبہ 1 سے 2 ایکڑ کے درمیان ہے، جبکہ 3 سے 5 ایکڑ کے رقبے کی تعداد ہمارے پاکستان میں تقریباً 25% ہے۔ جب اتنی زیادہ مقدار میں قابل کاشت رقبہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا ہو تو بہتر کھاد، بیج، کھادیں، ٹریکٹر، ٹیوب ویل اور ہارویسٹر کس طرح استعمال ہو سکیں؟ اس کی بھی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہماری زرعی پیداوار کم ہوتی ہے۔ گھٹیا بیج اور کھادیں۔ ہمارے ہاں کسان جو بیج استعمال کرتے ہیں وہ پچھلے سالوں کی بچی ہوئی اجناس پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں کیڑوں وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ مزید ہمارے ہاں نئے بیجوں کی دریافت کے بارے میں تحقیق کا عمل بھی سست ہے اور کسان بھی بیجوں کی نئی اقسام کو استعمال کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیمیائی کھادیں مہنگی ہیں، کسان گوبر کی کھاد استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ذخیرہ گاہوں اور سرد گاہوں کی قلت۔ زرعی اشیاء چونکہ جلد ضائع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے۔ ذخیرہ گاہوں، سرد گاہوں کی قلت کی وجہ سے کسان اپنی اشیاء کو اونے پونے داموں پر فروخت کرتا ہے۔ آڑھتی حضرات کسانوں کا استحصال کرتے ہیں جس سے کسانوں کی آمدنیاں کم رہ جاتی ہیں، ان کی بچتیں کم ہوتی ہیں اور پیداوار کم ہوتی ہے۔ زرعی منڈیوں کے نقائص۔ ہمارے ہاں ایک تو زرعی پیداوار میں مکڑی کے جالے کی مانند اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یعنی ایک سال زرعی پیداوار زیادہ ہو جائے تو اس سال اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کسان مایوس ہو کر اگلے سال اس شے کو کم کاشت کریں گے جس سے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ ناقص سماجی ڈھانچہ۔ آخری، جس سماجی اور معاشرتی ڈھانچے میں کسان رہتا ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ جہالت عام ہے، کسان رسم و رواج اور فضول روایات، میلوں عرسوں کے بہت شوقین ہیں، فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، شادی بیاہ، مقدمہ بازی وغیرہ پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جھوٹا وقار اور برادری سسٹم عام ہے۔ دیہاتوں میں جاگیرداری نظام بہت مضبوط ہے۔ دیہاتوں اور شہروں کے درمیان رابطے۔ دیہاتوں میں بجلی، نکاس کا نظام، صاف پانی، تعلیم اور علاج کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے ہی ذرائع ابلاغ کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس تمام صورتحال میں کسانوں میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موجودہ حالت کو بہتر بنائیں۔ نتیجے کے طور پر ایک تو کسان خود غریب رہتا ہے اور دوسرا وہ اپنی پیداوار میں بھی اضافہ نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔